دوسری آیت فرمایا یہ بھی بہت کامن قسم کا گناہ ہے، بہت عام ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم فلا تجسسوا. فرمایا ایمان والو گمان کرنے سے بچو، گمان کرنے سے. اجتنبوا من الظن، گمان نہ کیتا کرو فلانا وعدہ پہ کوئی غلط کام نہیں وعدہ پہ میں سوچ کے میں گمان کیتا گناہ میں نہیں. وہ ہمیں نماز سے وعدہ پہ میں خود گمان کیتا، میں خود اس کے بارے وہم پیدا کیتا، یا میں خود اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں کوئی اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے جا رہا ہے اور میں کہوں کہ واجی یہ تو کوئی غلط بندہ سب جا رہا ہے اور یہ غلط طریقے سے جا رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ صرف سوچا اور اس پہ آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا. اس لیے یہ چیزیں عام نہیں ہے، یہ بہت بڑی. ہم صبح شام کوشش کرتے ہیں، پہلے تو ہے نیکیاں تھوڑی سی، کتنے گناہ کرتے ہیں نیکیاں تھوڑی سی. حضور نے فرمایا کہ کوئی اگر غلطی ہو جائے نا، گناہ پہلے یہ نہیں ہے کہ گناہ کرنے کے لیے کوئی غلطی ہو جائے، ہو جاتی ہے انسان سے، فرمایا فوراً اس کے بعد نیکی کیا. کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، سرزد ہو جائے، فوراً اس کے بعد نیکی کرو. کیوں؟ تاکہ تمہارے اس گناہ کا بوجھ فوراً ہلکا ہو جائے. اگر نہیں کرو گے تو وہ بڑھتا جائے گا، اور جب بڑھتا جائے گا تو پھر آپ کی مشکلات آتی رہیں گی. کوئی غلطی ہو جائے، یہ نہیں کہ میں آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ گناہ کریے اور پھر پیچھے نیکی کریے. نہیں، گناہ اگر غلطی ہو جائے انجانے میں، انسانی میں، ابن آدم ہے وہ غلطی کر سکتا ہے، اس کے بعد فوراً نیکی کرو تاکہ اس گناہ کی جو شامت ہے وہ آپ سے چلتا ہے. تو اس لیے فرمایا اجتنبوا من الظن فإن بعض الظن اسم. فرمایا تم تو یہ سوچ رہے ہو کہ فلاں یہ کر رہے ہیں، یہ تم گمان کر رہے ہو، تم تو اکثر گمان جو کرتے ہو وہ غلط ہی ہوتا ہے. نیک گمان بہت کم ہوتا ہے. تو ایسا کوئی نیک گمان خریدے کہتے بارے فلاں اللہ تعالیٰ نے اس کو روزی کا ایک اچھا سلسلہ دیا ہوا ہے، حلال کما رہا ہے. ہم صبح شام ٹوگے ہوتے ہیں، یار پتہ نہیں کدھر سے کماتا ہے، سود لیتا ہے، حرام کماتا ہے، کسی کا ڈاکہ مارتا ہے. یہ ہم گمان کرتے ہیں، یہ معاشرہ ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی بات ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے. یہ ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ یار کدھر سے لے کے آتا ہے، یہ تو حرام کماتا ہے، یہ رشوت لیتا ہے، یہ سود کھاتا ہے، یہ جناب لوگوں کی چوری ڈاکے کرتا ہے. یہ ہم گمان کرتے ہیں اور غلط جا رہے ہیں. ہم گمان ہم کر رہے ہیں، غلط جا رہے ہیں. ہاں کوئی ایسا واضح بندہ ہے، ایسا کتا و طریق ہے جس کو ڈاکو کہتے ہیں، عربی میں کتا و طریق کہتے ہیں. میں کوئی ایسا ڈاکو ہے جس کی مطلب ایسی باتیں ہیں تو پھر اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ واقعی اس نال بچ جاؤ، نہ اس کو قرض دو، نہ اس نال معاملات کرو، کیونکہ یہ جناب لوگوں نے لٹ ہے. تاں تو دسو تے خیر. لیکن ایسا بندہ کہ ہر بندے کے بارے میں بندہ ٹو میں لگا رہے، قرآن کہتا ہے یہ تم اچھا نہیں کر رہے، یہ تم اپنے نام اعمال کو گناہوں سے کالا کر رہے. اس لیے اجتنبوا من الظن. آج سے آپ کو جمعہ پہ ایک نئی بات ملی ہے کہ ایسا جی گمان نہیں کرنا کسی کے بارے میں، غلط نہیں کرنا. اچھا گمان کرو گے تو ثواب ملے گا، اچھا گمان کرو گے تو ثواب ملے گا. کوئی بندہ کھیت میں جا رہا ہے، آپ اس کے بارے میں برا سوچنے کے بجائے اچھا سوچے، یار ماشاءاللہ کیا بات ہے، حلال کمانے کے لیے صبح صبح محنت کے لیے جا رہا ہے. آپ اس نے اچھا گمان کیا، چاہے وہ کسی غلط راستے پہ جا رہا ہے، لیکن آپ نے گمان اچھا کیا، آپ کو ثواب مل گیا. سبحان اللہ. اور اسی کے باعث ورثہ الٹ سوچے، کوئی بندہ مسجد میں جا رہا ہے راستے پہ اور آپ کہہ رہے واہ یہ تو کوئی کسی گناہ کی طرف جا رہا ہے اکیلے اکیلے، تو وہ جا رہا تھا نیک کام پہ اور آپ نے صرف اپنے گمان کے مطابق غلط سوچا. وہ تو اچھا، اس کو تو اچھائی کا بدلہ ملے گا، لیکن آپ کے نام اعمال میں گناہ نہیں. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے اور ان چیزوں کو اپنے حساب سے ان چیزوں کو سوچیے کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے کیا کیا برائیوں کو ختم کرنا. آپ کو یہ بتایا اس لیے کہ ہم اگر گناہ میں مبتلا ہیں ختم ہو. بس میں ختم کرنے لگا ہوں، اس آیت کو ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ فلا تجسسوا، تو میں لگا تو جڑی ایسا ٹو لے کر تجسس کرتے ہیں، دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم جتنا دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا، یہ بات میرا جملہ سوچے گا، سنے گا، توجہ میرے طرف ہے نوجوان حضرات ہے. جتنا ہم دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا، آج اگر اپنے بارے میں سوچے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے. سبحان اللہ. یہ مطلب پورا نچوڑ میں آپ کو دے رہا ہوں، پوری اسپیچ کا خلاصہ کہ جتنا دوسروں کے بارے میں ہم اپنی انرجی جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں، کبھی ہمارا صبح ہوتا ہے اور شام ہوتی ہے، اس دونوں صورتوں میں ہم کسی نہ کسی کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس کو ڈیکریز کرنا ہے، ڈیگریس کرنا ہے، اس کے جناب اس کے ٹو میں، اس کے تجسس میں رہنا ہے. اتنا اگر اپنے بارے میں کریں گے تو ہمیں کامیابی کے راستے ملنا چاہیے.
سبحان اللہ. اپنے بارے میں سوچنا شروع کریں. فرمایا یہ اگلا گناہ اس سے بھی سخت ہے. جو اگلا گناہ قرآن بیان کر رہا ہے بتایا کون سا ہے؟ بھلا یا بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. غیبت کیا ہے؟ کسی کے کانڈ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں. کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں. اگر آپ ایک بندہ موقع پہ نہیں موجود اور آپ لوگوں کے بارے میں اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے. ایک بندے نے مجھے کہا جی برا جو ہو تو پھر برائی نہ کرے، برا ہو تو اس کی برائی بیان کرنا یہ غیبت ہے. اگر وہ برا نہیں ہے اور آپ برائی بیان کریں گے تو آپ اس پہ تہمت لگا رہے ہیں، اس کا گناہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. ایک بندے کے اندر غلطی ہے اور آپ اس غلطی کو بیان کر رہے ہیں اس کی پیٹھ پیچھے، یہ تو غیبت. اور اگر اس بندے میں برائی ہے نہیں اور وہ غلطی ہے نہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، وہ تو ہو گئی تہمت. اور تہمت کا جو گناہ ہے اس سے بھی بڑا ہے کہ قرآن کہتے ہیں اس کو تو 80 کوڑے لگاؤ. کتنے؟ یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ تہمت کا جو گناہ کی سزا ہے قرآن بیان کرتا ہے. وہ بھائی جو اس پہ غلطی ہے آپ اس کو منہ پہ بیٹھ کے اس کو سلجھانے کی کوشش کریں. اس کے پیٹھ پیچھے جب بیان کریں گے تو آپ اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں. اور کتنا بڑا گناہ ہے سنیے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ اللَّحْمَ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. فرمایا کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ استغفر اللہ. یہ قرآن مثال دے رہا ہے. سورہ حجرات ہے، 26واں پارہ ہے، آیت نمبر 12 ہے. اس کو پڑھیے گا گھر میں جا کے. فَكَرِهْتُمُوهُ. قرآن کہتا ہے اگر تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھانا چاہتے اور یقیناً نہیں کھانا چاہتے، تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو. قرآن خود کہتا ہے تم پسند نہیں کرتے. فَكَرِهْتُمُوهُ. تم ناپسند کرتے ہو اس بات کو، تم کراہت کرتے ہو. پھر فرمایا اگر تم اس طرح اپنے مرے ہوئے فوت شدہ بھائی کا گوشت کھانا جس طرح پسند نہیں کرتے تو میں اللہ ہو کے حکم دیتا ہوں کہ تم کسی کی غیبت بھی نہیں کرو. جس طرح تمہیں یہ ناپسند ہے نا، پھر یہ بھی ناپسند ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے. واتقوا اللہ. اللہ سے ڈرتے رہیے، اللہ سے ڈرتے رہیے. ان اللہ تواب الرحیم. اگر پہلے کچھ کر گئے ہیں اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرما ہے. تو احباب ذیل کا یہ ہمارا، میں خلاصہ آپ کو ایک دو منٹ میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. پورے آدھے گھنٹے کا جتنا میں نے بیان کیا قرآن کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 میں نے اس کا ترجمہ کیا. اور دونوں میں اللہ رب العزت انسان کو معاشرتی برائیوں سے روکنے کا حکم فرما رہا ہے. کوئی بندہ مرد کسی مرد کا حقارت ذلیل بھرا مذاق نہ کرے. کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایسا مذاق نہ کرے جو اس کی بےزتی، اس کی ذلالت، اس کی حقارت پر مشتمل ہو. کوئی کسی کے الٹے نام نہ لے، کوئی کسی کو برے القاب سے نہ یاد کرے، اور اس کے آگے کوئی کسی کی ٹو میں نہ لگے، تجسس نہ کرے، اور کوئی کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کرے. اور آخری جو معاشرتی مسئلہ ہے کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. یہ گناہ ہے، یہ 5-6 گناہ ہیں جو قرآن میں بتائے گئے اور ہمارے معاشرے میں ہیں. ہمارے معاشرے میں یار کوئی نہیں، میں مرحلہ نہیں ادا گھنٹہ لا دیتا تو سمجھا پڑتے. یہ تو ایک جڑی گلا سنی ہے نا معاشرے، یہ ہر معاشرے پائیاں ہوئی ہیں. یہ کوئی فرشتہ کا معاشرہ کوئی نہیں، اصل سے معاشرے کا حصہ ہے. یہ فرشتہ کا معاشرہ کوئی نہیں. اس معاشرے کے مسائل ہیں، اصل انہوں ختم کرنا ہے. یہ قرآن کی دعوت ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ سب عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.